دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔ ان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر۔ وقال تعالى في مقام آخر: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران اسلام، اللہ رب العزت نے جب کائنات بنائی ہے اسی وقت سے طے فرمایا دیا کہ اس کائنات کا نظام وقت پر مبنی ہے۔ لمحات مل کر منٹ میں تبدیل ہوں یا منٹ مل کر گھنٹے میں تبدیل ہوں یا سارے گھنٹے مل کر دن میں یا رات میں تبدیل ہوں، رات اور دن مل کر ہفتے میں تبدیل ہوں، ہفتے ہفتوں سے مل کر مہینے میں تبدیل ہوں، مہینے مہینوں سے مل کر سال میں تبدیل ہوں۔ جملہ 12 مہینے اللہ پاک نے سال کے مقرر فرمائے، اور یہ سارے زمانے اللہ رب العزت نے بنائے، اور انسان اس زمانے سے گزر رہا ہے۔ انسان آتے رہے، اس دنیا میں جاتے رہے، اور زمانے اپنی جگہ قیامت تک قائم رہے اور قائم رہیں گے۔ انسان گزر جاتا ہے لیکن یہ کائنات اپنی جگہ باقی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی پوری کر کے اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے، کسی کو یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ دنیا گزرگاہ ہے، قیام گاہ نہیں ہے۔ یا آتے ہی ہیں گزرنے کے لیے، قائم اور قیام کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔
آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ دنیا تک آپ جائزہ لیں، بہت بڑی سی بڑی شخصیات آئی، سب گزر گئی۔ معلوم یہ ہوا زمانہ تو چلتا رہے گا، اصل گزرنا انسان کو ہے۔ اب کی جو کیفیت انسان کی ہے وہ بڑھاپے میں پہنچا، اس سے پہلے کی زندگی جوانی کی تھی۔ جوان اگر سوچے تو اس سے پہلے کی زندگی اس کے بچپن کی تھی، اور ہر ایک کے سر پر موت منڈلا رہی ہے، اور اس کا وقت جب پورا ہوتا ہے تو انسان دنیا چھوڑ کر آخرت میں قدم رکھتا ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بچہ ہے، یہ جوان ہے، ابھی خواہشات پورے نہیں ہوئے، ویسی تمنائیں باقی ہیں، یہ نہیں دیکھتی موت۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وقت مقرر آتا ہے تو لوگ ایک لمحے کے لیے نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے وقت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے اوقات کی قسم کھائی۔ وہ تمام چیزیں جس کا تعلق وقت کے پر ہے، وقت پر دار و مدار ہے، ان چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ قسم کھا کر اللہ نے وقت کی اہمیت کو سمجھایا ہے۔ محض وقت کے گزرنے پر خوشی کا اظہار، مبارکبادی کا دینا نہ قرآنی تصور ہے، نہ سنت نبوی کا مزاج ہے، نہ حضرات صحابہ کا طریقہ رہا، نہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ رہا، بلکہ وہاں تو فکر دلائی گئی۔ اے ایمان والو، سال کی خوشی منانے کی کیا فکر کرتے ہو؟ کل آنے والے موت کے دن کو یاد کرو، تمہارے سر پر کھڑی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، تم ڈرو اللہ سے۔ ہر شخص کو یہ غور کر لینا چاہیے کل آنے والے دن کے لیے کیا توشہ تیار کیا۔ پوری زمانے کی زندگی کو اللہ نے الیوم کے برابر قرار دیا، کل آنے والی جو آخرت کی زندگی ہے اس کو اللہ نے غد کہہ کر یاد کیا۔ معلوم یہ ہوا اس میں ہفتے گزرے، مہینے گزرے، نئے نئے سال گزرے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سارا زمانہ اللہ کی نظر میں ایک دن کے برابر ہے۔ اسی لیے وہ تمام مشرکین جن کی زندگیاں 1000 برس ہوں گی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے، اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے لوگوں بتاؤ روئے زمین میں کتنے سال ٹھہرے تھے؟ کیا جواب دیں گے؟ لبثنا یوما او بعض یوم، لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن ٹھہرے تھے ہوں گے یا آدھا دن ٹھہرے تھے ہوں۔ تو اس پر آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اس عارضی دنیا کے لمحات جو سال کی شکل میں گزرتے ہیں، خوشیاں منائی جا رہے ہیں۔ سال کی اہمیت ہوتی تو قرآن مجید میں اس کی اہمیت کے کچھ تذکرے ہوتے، بلکہ اللہ نے صاف فرما دیا جتنے تعلقات گردش ایام زمانے سے ان سب کی اللہ نے قسم کھائی۔
چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، آخری قسموں میں کوئی قسم ہے تو زمانے کی قسم ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ تاریکی چھا جاتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جو سورج کے بعد آ جاتا ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستاروں کی جب وہ ستارے طلوع ہونے لگے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ رات ڈھک جاتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے۔ اور قسم ہے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی بھی کھائی اور پھر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، آخری قسم ہے، قسم ہے زمانے کی۔ بلا شبہ انسان تو بڑے گھاٹے میں چل رہا ہے، زمانے کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ زمانے کو دیکھ رہا ہے، سال گزر رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہوں وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ 4 کام جو دیے گئے ہیں وہ کام پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان میرا کتنا مضبوط ہے وہ نہیں دیکھ رہا، میرے اعمال صالحہ جو آخرت کا میرا ذخیرہ ہے وہ نہیں دیکھ پاتا، اور دین کی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے مجھے مکلف کیا گیا کنتم خیر امتین کی روشنی میں کس قدر جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے پڑوسیوں کو برائیوں سے کتنا روک رہا ہوں۔ حالات کے آنے پر صبر کی کتنی تلقین کر رہا ہوں۔ اس پہ نہیں پڑا ہوا ہے، اس میں پڑا ہوا ہے کہ صاحب سال ایک پرانا جا رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے۔ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اسلام میں خوشی کے دن کو بھی اللہ نے عبادت بنا کر پیش کیا۔ خوشیوں کے بھی حدود ہیں، خوشیوں کے بھی قیود ہیں، خوشیوں کی بھی باؤنڈریز ہیں، ان حدود میں رہنا ضروری ہے۔ عید الفطر عید معنی ہے خوشی کی، عید الاضحیٰ عید کے معنی ہیں خوشی کے، پر ناچنے گانے کا تصور نہیں ہے، عبادت کا تصور دیا گیا۔ خبردار مسلمانوں کہ کہیں خوشیوں میں تم ناچ گانے بجانے میں لگ جاؤ، خوشی کا دن بھی تمہارے لیے عبادت کا دن ہے۔ تم پر واجب ہے عید الفطر کی 2 رکعت نماز پڑھنا اور خطبے کا سننا، صدقۃ الفطر کا کرنا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے تم پر، خطبے کا سننا واجب ہے تم پر، قربانی کا کرنا واجب ہے۔ عبادتوں کے ذریعے خوشی کا پیغام دیا گیا ہے، حرام اور ناجائز کاموں کے ذریعے خوشی کا اظہار منع ہے۔ آج امت مسلمہ نے وہ تمام طریقے جو غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر قرآنی ہیں، غیر سنت ہیں، اس کو ہم نے خوشی کا سامان بنایا ہوا۔ نیو ایئر اسلامی روح سے کوئی اس کا دور دور تک اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نئے سال کا منانا دور دور تک اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی آپ نے مکہ مکرمہ میں 13 سال، مدینہ طیبہ میں 10 سالہ
23 سالہ زندگی گزاری، لیکن ہر وقت پیغمبر علیہ السلام فکر کرتے تھے اپنی امت کی، اپنی امت کے افراد کی، دین متین کی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیس لہ راحہ، سرکار کو زندگی میں چین اور سکون نصیب نہیں تھا۔ آپ تو فکر امت میں اتنے گھلتے تھے کہ اللہ کو سمجھانا پڑا۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تہجد اتنی لمبی پڑھ رہے ہیں، مولا مجھ سے خوش ہو جائے جب ہاتھ اٹھا کر دعا کروں میری امت کے لیے تو میری امت کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ ٹھہرتے ٹھہرتے قیام کرتے کرتے پیروں پر ورم آ جائے، بس آپ جا رہے ہیں میلوں میں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، صفا پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، انا النذیر العریان انا النذیر العریان انا النذیر العریان، میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، لوگوں اس دنیا کے رنگ ریلیوں میں مت پڑو، پہاڑ جیسے تم کو سامنے اس کے پیچھے نظر نہیں آ رہا ہے، یہ دنیا میں مگن ہو کر آنے والی آخرت کو نہ بھلاؤ، میں اپنی آنکھوں سے آخرت دیکھ رہا ہوں، میری بات سمجھو۔ ایک ایک کے گھر جاتے تھے اور بات نہیں مانتا تو حضور روتے تھے، روتے روتے حال برا ہو جاتا تھا، دعاؤں میں اللہ کو بھی سمجھانا پڑا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، میرے محبوب کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو غم میں گھلا گھلا کر اپنے کو ہلاک کریں گے۔ یہ نبی نے ہم کو تصور دی، حضرات صحابہ بھی دین اسلام کی فکر میں کس قدر اپنی زندگیوں کو جان کی مال کی قربانیاں لگا دی، تب جا کر یہ دین اسلام پہنچا ہے ہم تک۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ سب کچھ اللہ راحتیں اور نعمتیں عطا فرمائی، اس کا شکر بجا لانے کے بجائے اس کا کھا کر، اس کا پی کر، اس کا پہن کر، اس کی سرزمین پر، اس کے آسمان کے نیچے بغاوت کرتے ہیں۔ اور نیو ایئر منانا یہ، اور اس موقع پر پیسہ آتش بازی پر خرچ کرنا اسلامی اعتبار سے حرام ہے۔ جہاں خرچ کرنے کی تعلیم ہے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، جہاں خرچ کرنے کا حکم نہ ہو وہاں خرچ کرنا فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے۔ قرآن مجید نے آگاہ کر دیا، وَلَا تُبَذِّرُوا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ مسلمانوں فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، جو شیطان کا بھائی بن جاتا ہے وہ رحمان کا دوست نہیں بن سکتا۔ ایک فضول خرچی چل رہی، آتش بازی ہو رہی، آتش بازی میں پیسہ لگنا، اللہ والوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کسی کی بد دعا کا نتیجہ ہے، اللہ تیرے پیسوں کو آگ لگا دے، اللہ تیرے پیسوں کو آگ لگا دے، کسی کی بد دعا ہے تو وہ پیسہ آگ پر ہی خرچ ہوگا۔ اور یاد رکھنا اچھی طرح، یہ آگ کا مٹیریل شیطان کا مٹیریل ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے،
اور آگ لگا کر آپ شیطان کو تو خوش کر سکتے ہیں، لیکن رحمان تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ ایک تو فضول خرچی ہوتی، اور دوسرا راتوں میں چیخ اور پکار، گانے بجانے، ناچ گانے کا رواج ہو رہا ہے۔ رات کے 12 جوں ہی بجتے ہیں ایک ہنگامہ بپا ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ دراصل انگریزوں کی تہذیب ہے، انگریزوں کی غلامی جن پر ان کی چھاپ پڑتی ہے، وہ انگریزوں کے طور و طریق کو اختیار کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پلائی ہے، اگر تم نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب اپنائی، اسلامی طور و طریق کو چھوڑ کر غیروں کے طور و طریق کو اپنایا، اسلامی جو ہے کلچر کو چھوڑ کر تم نے غیروں کے کلچر کو اپنایا، اور تم سمجھتے ہو کہ مسلمان ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کلچر اپناؤ گے انہی لوگوں میں تم شمار کیے جاؤ گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جن کی شکل و مشابہت، شکل و صورت، جن کے طور و طریقے اختیار کرتا ہے، کل انہی لوگوں میں ہو کر رہے گا۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹ پلائی۔ تو بھائیو، اس کا خاص احساس ہمارے اندرون میں جاگنا چاہیے، بلکہ بعض اللہ والوں کا یہ بھی حال تھا کہ امت کے اس طرح کی بے راہ روی پر مصلی پر ٹھہر جا کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے، مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا قہر اور غضب ساری انسانیت کو آسمانوں سے کوئی آگ برسا کر ہلاک نہ کر دیجیے، اپنے کرم سے معاف کر دیجیے۔ پتہ نہیں ان رونے والوں کا رونا نہ ہوتا تو پھر اللہ کا کوئی عذاب ہی آ جاتا۔ ایسے موقع پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے نوجوان بچوں کو بٹھا کر سمجھائیں، باپ ہونے کے ناطے ذمہ داری نبھائیں۔ سورہ لقمان کو یاد کریں۔ سورہ لقمان کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا، اگر تم باپ بنے ہو، تمہارے تحت رہنے والے بیٹے ہوں، تو لقمان کی سیرت کو پڑھو، کہ سورہ لقمان پڑھو۔ یا لبنی ہی، اے میرے بیٹے، کہیں تو کہا یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بچے، اے میرے بچے، نصیحت کی۔ تو ایک باپ کو چاہیے کہ لاڑ اور پیار اور محبت سے بچوں کو سمجھائیں۔ راتوں میں شور شرابہ ہوتا ہے، ہنگامہ کیا جاتا ہے، گلیوں میں نوجوان سیٹیاں بجاتے ہیں، گاڑی کے ہارن بڑی تیزی کے ساتھ مارتے ہیں، کہیں جو ہے سیر و سیاح تفریح گاہوں میں لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ شرعاً سب ناجائز ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف اور تعارف کرتے ہوئے فرمایا، جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ رات تکلیف پہنچانے کی رات ہے۔ تکلیف پہنچائیں گے تو آپ کو لوگوں کی دعائیں نہیں، بد دعائیں ملیں گی آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا بڑا خیال کرتے تھے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حتیٰ کہ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں،
اللہ کے نبی تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو آہستگی کے ساتھ قدم رکھتے، کہیں قدموں کی آہٹ سے عائشہ کے نیند میں خلل نہ ہو۔ گھر میں آتے تو سلام اس طرح کرتے کہ سونے والوں کے نیند میں خلل نہ ہو۔ گھروں پر حضور پہنچتے تھے تو تنگ نہیں کرتے تھے، اندر سے جواب ملتا تو ٹھہرتے تھے، ورنہ آواز لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے تھے۔ آج ہم کتنی شکلیں تکلیف پہنچانے کی کر رہے ہیں، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ رات میں 12 بجے 1 بجے فون کر دیتے ہیں، رات کے 12 1 بجے آ کر بیل بجا کر سارے گھر والوں کی نیند جو ہے حرام کر دیتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ مسلمانوں، جب جاؤ گھروں پر تو کسی کو تکلیف مت دو تم۔ تو اس لیے فون کرنے کے لیے ٹائم پوچھو کہ کب کر سکتا ہوں میں آپ کو، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملاقات آپ سے کب کر سکتا ہوں۔ یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں۔ تو پھر غیر ضروری شور و شرابہ کر کے پورے محلے والوں کی بد دعا لینا، تکلیفیں پہنچانا، کیسے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کے گھر پہنچے ہیں، سلام عرض کیا، اندر سے جواب نہیں آیا۔ تھوڑا ٹھہر کر دوسرا سلام عرض کیا، جواب نہیں آیا۔ پھر ٹھہر کر تیسرا سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر جانے لگے۔ آپ نے اپنی سیرت سے یہ بتایا، کسی کے گھر پر جاؤ، اوپر دستک مت مارو، گھنٹی کا بٹن ناخن سے دبایا تو بس پکڑے ہی رہا 1 منٹ تک، پورا گھر سر پر اٹھا لیے۔ تکلیف ہے۔ حتیٰ کہ جو ملک امن و امان کے سمجھے جاتے ہیں، وہاں غیر ضروری ہارن بجانے پر بھی فائن لگتا ہے۔ یہ سب اسلام کو وہ لوگ فالو کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو احساس ختم ہو گیا، ہمارے احساس بھی ختم ہوا ہے، احساس زیاں بھی ختم ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا وقت ہے، محاسبہ کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف یہ بتلایا، جب تم رات تمہارا دن گزر رہا ہے، بستر پر تم آ رہے ہو تو محاسبہ کرو، کیا معلوم کہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، کیا معلوم تمہیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، سوچ لو رات میں جب تم بستر پر سونے جا رہے ہو تو دن بھر میں کیا کیا، گناہ ہیں تو توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگو، نیکی کیے ہیں تو خدا کا شکر بجا لاؤ۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے، جب ایک دن کے گزرنے پہ محاسبہ کرنا ہے تو 1 سال کے گزرنے پر بدرجہ اولا محاسبہ کرنا ہے، اللہ سے توبہ استغفار معافی مانگ کر اگلے سال کے لیے اور بھی نیکیاں کرنے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق کی بھیک مانگنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں، تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار
کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلبہ دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلبہ پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلبہ کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلبہ میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلبات کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلبات کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔